پاک مکین کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر تمام پاکستانیوں کے دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، ان کے سینے مسرتوں سے معمور ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں نشاط سے سرشار ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک آزادی کا دن تھا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ اس موقع پر عمارتوں پر چراغاں کی جاتی ہے، سبز ہلالی پرچم کو فضاؤں میں لہرایا جاتا ہے، اور اسی طرح ویڈیوز مختلف قسم کی اور اسی طرح ٹیلی ویژن، ریڈیو اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی پاکستان کے ترانے، پاکستان کے نغمے نشر کیے جاتے ہیں۔ اور اسلام آباد جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اس میں تو باقاعدہ ایک پریڈ ترتیب دی جاتی ہے اور ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام ملک کے بڑے بڑے یعنی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اسی طرح پاک فوج کے نوجوانان، وہ نیوی کے نوجوانان، ایئر فورس کے نوجوانان، وہ آتے ہیں اور پریڈ ہوتی ہے اور ایک بہت خوبصورت اپنی ایک طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بڑی خوشی سے اس دن کو ہم مناتے ہیں، اور یقیناً اس دن کو ہمیں منانا بھی چاہیے۔ اور اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آج جو ہم 14 اگست مناتے ہیں، خوشی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسرت بھی ہے، لیکن چند چیزیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ جب میں تاریخ پہ نظر دوڑاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ جو پاکستان ہے یہ ایسا ہی تھا۔ آج ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 75 سال گزر گئے، 75 سال گزرنے کے بعد آج ہم اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں کہہ سکتے، نام سے تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہماری معیشت کہاں پہ چلی گئی، ہم دیکھیں یہاں پر فیصلے کیسے کیے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں غربت ہمارے ملک میں کس قدر بڑھ گئی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا، اس کے باوجود ہم IMF اور دیگر ممالک کے کتنے مقروض ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہونے کے باوجود اور پاکستان میں ہر قسم کی وسائل ہونے کے باوجود ہم لوگ پست سے پست تر ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوا کرتا ہے اور پس منظر ہوا کرتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ فقط یہی ہے کہ ہم نے ان کی قربانیوں کو بلا دیا۔ ہمیں تو یہ پاکستان یوں ایک پلیٹ میں نہیں مل گیا تھا، اس کے لیے بڑے لوگوں نے، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مجموعہ اکابرین نے بڑی قربانیاں دی تھی، بڑی ان کی محنتیں تھیں، بڑی ان کی کاوشیں تھیں، اور بڑے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے خون دیا تھا، مرد و زن نے خون دیا تھا، اور تو نے اپنی کانوں کی بالیاں بیچی تھی، گلے کے ہار بیچے تھے، نوجوان ہمارے ٹینکروں کے نیچے لیٹتے رہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ لیکن آج 14 اگست جب آتا ہے تو دیکھ کے یہ افسوس اور صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان گلیوں میں نکلتے ہیں اور ایسی عجیب عجیب قسم کی خرافات کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے دل روتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے حیائی اس دن پھیلائی جاتی ہے اور بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر تو انسان کا دل ایک لہجے کے لیے یوں آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار کیا میرے اکابر نے اس لیے یہ ملک دیا تھا کہ یہاں پر ہم اس طرح کے کام کریں؟ کیا یوم آزادی پٹاخے بجانے کا نام ہے؟ کیا یوم آزادی باجے لے کے تو گلیوں میں گھومنے کا نام ہے؟ کیا یوم آزادی سڑکوں پہ ون ویل کرنے کا نام ہے؟ کیا یوم آزادی اس دن کو بے حیائی پروموٹ کرنے کا نام ہے؟ نہیں، یوم آزادی تو اس لیے تھی کہ یہاں ہم کھلم کھلا اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور یاد رکھیے گا
یہ ملک جو حاصل ہوا تھا تو یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوا تھا. اور جب علامہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آزادی کے دنوں میں یعنی 1947 کے جو آزادی کے دن تھے ان میں پوچھا گیا کہ اس ملک کا دستور و منشور کیا ہوگا، اس کے قوانین کیا ہوں گے، تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ ہم کوئی کسی قسم کا نیا قانون نہیں بنائیں گے، ہمیں تو 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں قوانین اور دستور اور منشور مل چکے ہیں. لیکن اس ملک میں آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی عدلیہ کو دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے معیشت کو دیکھیں، اکانومکس جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ہم دیکھیں، ایک ایک کر کے دیکھیں، کیا ہمیں کسی چیز میں بھی دین نظر آ رہا ہے؟ ہم دیکھیں تو ہر برا کام یہاں پہ ہو رہا ہے. ہم دیکھیں تو گستاخ رسول کو یہاں سے باعزت بری کیا جاتا ہے، گستاخ صحابہ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر اور ادارے ہیں اور چیزیں ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو یاد رکھیے کہ جو بھی قومیں اپنی قومی اور ملی تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتی وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی. اور ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچئے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی، کیا ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں؟ کہ آج ہماری جو تعلیم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا ہم انگریز کے غلام نہیں ہیں؟ ہماری شکل و صورت انگریز کی بنائی ہوئی اور اس طرح کی نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو ہم عسکری طور پر آزاد ہیں؟ ہماری ایک ایک چیز جو ہے تو وہ باہر ممالک سے امپورٹ ہو کے آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. ہم اپنے لباس کو دیکھیں، ہمارے لباس جو ہیں تو ہم وہ انگریز کا لباس اتارنے کو تیار نہیں. ہم ان کی فلمیں اور ان کی جو ایسے ہالی ووڈ کی جو فلمیں اور عجیب قسم کے خرافات ہیں وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. اور ہم جی کہیں کہ بھائی ہم آزاد ہو چکے ہیں، بھیا آزاد نہیں ہوئے، ہمارے ذہن ابھی بھی غلام ہیں. اور ہم اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی ذہنی غلامی کو ختم نہیں کر سکتے. خدا کرے میری عرض پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے میری عرض پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال